السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت یافت ہوں گے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ معلوم ہے اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ماہ محرم ہے، اور الحمدللہ ماہ محرم کی آج 2 تاریخ ہو چکی ہے۔ تو بہت ایسے خصوصاً خواتین حضرات سوال کرتی ہیں کہ ماہ محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اور ماہ محرم میں کتنی روزہ رکھنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کے روزے کے بارے میں کیا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ماہ محرم کے روزے سے متعلق تمام باتیں عرض کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور جو حضرات نئے ہیں ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن جزا۔ دیکھیں ماہ محرم کی عظمت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 حرمت والا مہینہ ہے۔ ان 4 حرمت والا مہینے میں سے ایک مہینہ ماہ محرم کا ہے، اور حرمت کا مطلب یہ ہے کہ دور جہالت میں حرمت والا مہینے میں لڑائی کرنا، فتنہ فساد کرنا، پڈا بازی کرنا اور ایک دوسرے سے چڑھ بڑھ کر اس کے حقوق کا تلفی کر دینا، یہ تمام کا تمام ناجائز گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب خود اس مہینے کے روزے کے بارے میں، عظمت کے بارے میں، فضلت کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ اگر نوٹ کر سکتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2429 پر، اور اب مسلم شریف حدیث نمبر 1163 موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ محرم، ان افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر کسی روزے کا مقام مرتبہ ہے، اللہ کا مہینہ ماہ محرم کے روزے کا مقام ہے، اور فرض نماز کے بعد اگر کسی نماز کی عظمت اور مقام ہے، اہمیت ہے، فضلت ہے، تو تہجد کی نماز کا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ رمضان کو روزے کے بعد اگر کسی روزے کا مقام مرتبہ ہے تو اللہ کا مہینہ ماہ محرم کا ہے۔ اس میں 2 باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ اس بات کو کمپلیٹ کر سکوں۔ اس کی عظمت کیوں بڑھا دی گئی ماہ محرم کے روزے کی؟ ایک کارن یہ ہے کہ جب رمضان کو روزہ فرض نہیں تھا تو اس وقت ماہ محرم کے 10 تاریخ، جس کو ہم اور آپ عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت حکم لاگو ہو گئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی فرضیت ختم کر دیے، لیکن اس کی جو مقام ہے، تمام روزے کی اہمیت ہے، تمام روزے کی اہمیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ یعنی پورے 365 دن میں 12 مہینے میں جتنے روزے ہیں، تمام روزوں کا سردار اگر کہا جائے ماہ محرم کا ہے۔ اس کے دوسرا مطلب یہ بھی ہے، دوسری عظمت یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ پہلے فرضیت تھی، دوسرا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ محرم کہا گیا، اسی 2 فضیلت کے حامل ہونے کی وجہ سے اس روزے کی عظمت کو بڑھا دیا گیا ہے۔ آگے ہمارے خود فرماتے ہیں جو شخص اس روزے کو رکھے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے 1 سال اللہ تبارک گناہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور ہم آپ کو پتا ہے کہ 1 سال گناہ اگر معاف ہوتا ہے، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں پچھلے 1 سال، اور تکبیرہ گناہ کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داری ہے کہ توبہ استغفار کرے۔ اب دوسری بات، اگر کوئی شخص ماہ محرم میں روزہ رکھتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کتنا روزہ رکھنا ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اور خاص کر بہت سے حضرات صرف عاشورہ روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی محرم کا 10 تک روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ 1 روزہ رکھتے ہیں، حدیث مبارک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماہ محرم کے 1 روزہ جو شخص رکھے گا اس کو 30 دن روزہ رکھنے ثواب ملے گا، یعنی 30 روزہ رکھنے کے ثواب ملے گا۔ اگر آپ ماہ محرم میں 1 روزہ رکھتے ہیں تو 30 دن کا روزہ ثواب، 2 روزہ رکھتے ہیں تو 60 روزہ رکھنے ثواب، اور آپ 3 روزہ رکھتے ہیں ماہ محرم میں آپ کو 90 دن روزہ رکھنے آپ کو ثواب ملے گا۔ اب رہی بات اس مہینے میں خاص نہیں میرے بھائی کہ پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ روزہ رکھنا ہے، 10 کے بعد 11 سے لے کر 30 تک روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، فضلت کا حامل نہیں، ایسی بات ہے میرے بھائی۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 29 ہو یا 30، یعنی ایک بات میں کہا جائے ماہ محرم کے مکمل مہینے میں کسی 1 دن اگر آپ روزہ رکھیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو 30 دن کنٹینیو روزہ رکھنے ثواب ملے گا۔ ہاں لیکن یاد رکھیے یہ 30 دنوں میں
جو 10 تاریخ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، اس کی عظمت اور بڑی ہوئی ہے، اس کی عظمت اور بڑی ہوئی، ہمارے خود فرماتی اس کے 1 سال گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ آخری فضلت یہ آتی ہے کہ یہ روزہ رکھنا یعنی ماہ محرم کو روزہ رکھنا فرض، واجب اور اسی طرح ضروری چیز نہیں ہے۔ اگر ماہ محرم کو روزہ آپ رکھنا چاہیے رکھ سکتے ہیں، نہ رکھنا چاہیے نہ رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جو شخص ماہ محرم روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے نہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس مہینے میں 2 روزہ کم سے کم اب رکھنے کی کوشش کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر تشریف لائیں تو دیکھیں کہ بنی اسرائیل ماہ محرم کے 10 تاریخ عاشورہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھا گیا، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے حفاظت فرما ہے، دریا نیل پار فرما دی ہے، تو خوشی میں شکرانہ طور ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے خود فرماتے ہیں موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں اور ہم اس سے زیادہ عقیدت رکھنے والے ہیں، ہم بھی عاشورہ کو روزہ رکھیں گے۔ ہمارے میں ارشاد فرما روزہ رکھ لیے، پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو مشابہ طور بنی اسرائیل کا، ہمارے فرماتے ہیں آئندہ سال انشاءاللہ اگر اللہ نے حیات دیا تو 9، 10 یا 10، 11 میں روزہ رکھوں گا۔ تو آئندہ سال آپ دنیا سے پردہ فرما چکے۔ تو اس سے خلاصہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اور آپ اگر ماہ محرم میں زیادہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو کم سے کم 2 روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ تو خیر خلاصہ کلام یہی ہے، ماہ محرم کی بہت زیادہ عظمت ہے، ہمیں اور آپ کو اس روزے کو رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور مزید روزے سے متعلق باتیں آتے رہے گی۔ اللہ